اگر کوئی کام آئیں گے تو میرے آقا میرے حبیب کام آئیں گے۔ آخری بات عرض کر کے پھر بیان ختم کروں۔ میدان محشر ہوگا، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، کفار پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، لوگ انتہائی اضطراب میں ہوں گے، آپس میں کہیں گے کیا ایسا کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ ان میں سے ایک سمجھدار کہے گا ایسا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان سے کہیں گے وہ ہماری سفارش کریں۔ یہ مجمع چلتا ہوا آدم علیہ السلام کے پاس آ کے گزارش کرے گا، حضور سفارش۔ آپ فرمائیں گے آج یہ منصب میرے پاس نہیں ہے، تم ایسا کرو نوح کے پاس جاؤ۔ یہی فریاد نوح علیہ السلام کے سامنے ہوگی، وہ بھی اظہار عاجزی فرمائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ وہاں سے بھی یہ جواب ملے گا اور موسیٰ علیہ السلام کی راہ دکھائی جائے گی، موسیٰ علیہ السلام بھی یہی اظہار فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ دکھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پہنچیں گے، وہ بھی اظہار عاجزی کریں گے، لیکن ایک جملہ روح افزا ہوگا، ایک جملہ تسلی بخش ہوگا۔ وہ فرمائیں گے آج اگر کوئی تمہاری سفارش کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ سارے وہاں پہنچیں گے، یا رسول اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم۔ سرکار جواب میں یہ نہیں کہیں گے جس کا نام محمد اور احمد ہو وہ کس چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ محمد تو مشکل کشا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ یہاں پر بھی آگے تم لوگوں نے شرک کو نہ چھوڑا، دنیا میں بھی شرک کرتے رہے، یہاں بھی شرک کر رہے ہو، تمہیں توحید کا درس دیتا رہا، آج بھی اللہ کو چھوڑ کر میرے پاس آ گئے ہو۔ نہیں، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے نبی پریکٹیکلی طور پہ میدان معاشر میں دکھائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ بڑے پیار اور محبت سے فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اے حبیب آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ اظہار شفاعت تو کریں۔ سرکار شفاعت کریں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ذرا غور فرمائیں، علماء فرماتے ہیں میدان محشر میں کیا نفس بہکانے والا ہوگا؟ موجود ہوگا، بہکانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ میری والدہ نے فرمایا جب سرکار نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں سب برہنہ پا برہنہ بدن پہنچیں گے، تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو بڑا شرم کا معاملہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ ایسا نہیں ہے، میدان محشر کا منظر اتنا ہولناک ہے کہ کسی کو یہ فرصت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کو دیکھے، سب کی نگاہیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی۔ لیکن یہ بتا دو کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے جو صالحین بندے ہیں وہ لباس کے ساتھ ہی ہوں گے، یہ عوام کا معاملہ ہے۔ لیکن پھر بھی سرکار نے فرمایا نفس کو کہاں فرصت، خوف اور دہشت میں مبتلا ہوگا۔ اور علماء فرماتے ہیں شیطان تو بالکل بند پڑا ہوگا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا۔ تو پھر ان لوگوں کے دل میں اس خیال کو کون ڈالے گا کہ ہمیں سفارش کے لیے کسی نبی کے پاس جانا چاہیے؟ جواب دیتے ہیں صرف ایک ذات، اللہ تعالی۔ اللہ ان کے دل میں ڈالے گا کہ آدم کے پاس جاؤ۔ خیال ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آدم کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خیال کیوں نہیں ڈالا مجھ سے مانگو؟ ڈائریکٹ ڈلوا دیتا مانگو، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی مانگ رہے تھے، اے اللہ کرم کر دے کرم کر دے، کوئی دعا مقبول نہیں ہو رہی تھی، تو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ سوال پیدا ہوا جب اتنا لمبا راؤنڈ لگوا کر اپنے حبیب کے پاس ہی بھجوانا تھا تو ڈائریکٹ دل میں حبیب کا خیال ڈال دیتا؟ تو فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ لوگ سرکار سے پہلے گزرے، سرکار کی شان نہ دیکھ سکے، کچھ سامنے تھے آپ کو پہچان نہ سکے، اور کچھ نے قیامت تک آنا تھا انہوں نے بھی سرکار کو نہ دیکھا نہ شان کو اسی طرح پہچان سکے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہوگا کہ پہلے والے، سامنے والے، بعد میں آنے والے آج ایک ساتھ دیکھ لیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ہمارے حبیب ہے۔
اولون آخرون دیکھ کر سرکار کی شان کو دیکھ کر اش اش کر اٹھیں گے، اور ہم اسی نبی کے امتی ہیں۔